بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آیت ماقبل پر عطف ہے، عطف قصہ للقصہ کے طور پر، اور اللہ نے کہا اے آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ یہاں اسکن انتا، اسکن میں ضمیر فاعل ہے اور انتا بعد میں لا کر کے اس ضمیر فاعل کی تاکید کر دیا، اور اس ضمیر کو انتا بعد میں اس لیے ظاہر کیا تاکید کے طور پر تاکہ اس پر وَزَوْجُكَ کا عطف ہو سکے۔ کہتے تاکید للضمیر، یہ اس ضمیر کی تاکید ہے جو اسکن فعل میں ہے تاکہ اس پر عطف کیا جائے۔ وَزَوْجُكَ رہو آپ اور آپ کی بیوی، مراد اس سے حضرت آدم کی بیوی حوا ہے جو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی، مد کے ساتھ حوا۔ حوا نام اس لیے پڑا کہ وہ حی زندہ آدم سے نکلی تھی۔ رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، فکلا اور کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما جہاں سے چاہو، اور قریب نہ ہو تم دونوں اس درخت سے۔ اس درخت سے مراد مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا یا انجیر کا۔ مشہور قول یہ ہے کہ گیہوں کا، لیکن گیہوں کا درخت نہیں ہوتا۔ جنت کے شان شان اللہ کی قدرت سے وہ درخت کی شکل میں تھا، اس لیے فرمایا ہذہ الشجرہ، قریب مت ہو تم دونوں اس درخت سے، یعنی اس سے کھانے کے اعتبار سے، اور یہ ہنتا گیہوں کا پودا تھا۔ فتکون من الظالمین، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے سبب۔ فوسوس لہما الشیطان، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم تو نبی ہے، نبی معصوم ہے، شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہیں ہو سکتا، پھر شیطان نے کیسے وسوسہ دیا؟ اس لیے مفسرین نے کہا کہ شیطان نے اصل حضرت حوا کو وسوسہ دیا تھا، اور حوا نے پھر آدم کو سمجھایا۔ وسوسہ دیا ان دونوں کو شیطان یعنی ابلیس نے، لیبدیا تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ جو ان سے چھپایا گیا تھا۔ موریہ یہ موارات سے فعیلہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی من سواتہما ان دونوں کی شرمگاہ، یعنی اس کے کھانے سے کپڑا ہٹ گیا تھا، شرمگاہ کھل گئے تھے۔ وقالا اور کہا ابلیس نے، ما نہاکما ربکما، تم دونوں کے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس درخت سے مگر اس لیے، کراہتا مضاف محذوف مفعول لہو ہے، مگر اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ تم دونوں ملک فرشتے ہو جاؤ، درخت کے پھل کو کھانے سے فرشتے ہو جاؤ گے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے منع کیا۔ ملکین اور مالکین لام کے کسرے کے ساتھ تم دونوں بادشاہ ہو جاؤ، وہ قوریہ پڑھا گیا ہے لام کے کسرے کے ساتھ، یا یہ کہ تم دونوں من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں ہو، یعنی اس کے کھانے سے جنت سے کبھی نکلو گے نہیں، ہمیشہ اس میں قائم رہو گے،
اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شیطان ہمیشہ وسوسہ دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے تو نفع کی لالچ دے کر کے کرتا ہے، جیسا کہ آدم اور حوا کے ساتھ کیا۔ وَذَلِكَ کریے یعنی ہمیشہ رہنا جنت میں لازم ہے اس کے کھانے سے، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا، کہا حل ادلو کا، کیا میں رہنمائی نہ کروں تیری ہمیشہ کے درخت پر اور ایسے ملک پر بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو۔ وقاسمہما اور شیطان نے ان دونوں سے قسم کھا کے یہ بات کہی، اقسم لہما باللہ، ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناصحین نصیحت خیر خواہی کے معنی میں یعنی اس بارے میں خیر خواہی کے طور پر یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ فَدَلَّهُمَا پس اس نے ان دونوں کو گرا دیا، اَيْ حَتَّهُمَا عَنْ مَنْزِلَتِهِمَا، ان دونوں کے مقام سے ان دونوں کو ہٹا دیا، گرا دیا شیطان نے، بغرور من، اپنی طرف سے دھوکہ دے کر۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ پس جب کہ ان دونوں نے اس درخت کو چکھا یعنی اس سے کھا لیا، بدت لہما سواتہما، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، یعنی ظاہر لکل منہما، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ان کا قبول اور دوسرے کا قبول ایک دوسرے کے سامنے میں، اور دبر یعنی آگے پیچھے کا حصہ ظاہر ہوا۔ یہاں پر شرمگاہ کو سوا سے تعبیر کیا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، وَسُمِّيَ كُلُّ مِنْهُمَا سَوَّا، اور قبول دبر شرمگاہ میں ہر ایک کو جو سوا سے تعبیر کیا گیا، سوا کا نام دیا گیا، کیوں لأن انکشاف یسو صاحب، اس لیے کہ اس شرمگاہ کا کھلنا شرمگاہ والے کو برا لگتا ہے، اس وجہ سے سوا کا جو سو سے برا لگنا۔ وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، چونکہ وہ آدم انسان اور حوا بھی انسانی، اور انسان میں فطری حیا ہوتی ہے، خاص کر کے وہ جو پاکیزہ لوگ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں سے جو خطا ہوئی تھی وہ گناہ معصیت نہیں ہے، نبی ہے، اور نبی سے معصیت نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اجتہادی غلطی ہوئی یا حسنات الابرار سیئات المقربین کے طور پر یہ خطا ہوئی۔ بہرحال جب پودا کھایا، درخت سے پھل کھایا تو شرمگاہ کھل گئے، اب وہ دونوں چھپانے کے لیے طبی حیا کی وجہ سے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ کہتے ہیں وہ تفیقہ یخصفان، اور وہ دونوں لپیٹنے لگے اپنے اوپر، ای اخذا یلزقان، چمٹانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے کو تاکہ اس سے پردہ کر سکے۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا کی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ استفہام توبیخ کے لیے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہیں تھا تم دونوں سے کہ ان الشیطان، کے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، مبین یبین العداوۃ، جس کی دشمنی بالکل واضح ظاہر ہے۔ اور یہ استفہام تقریر کے لیے ہے، تقریر یعنی مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے۔ اعلیٰ، میں نے کہا تھا کہ توبیخ بھی ہے، جیسا انہوں نے کیا تھا اس اعتبار سے وہ قابل توبیخ بھی ہوئے تھے، تنبیہ کے لائق، اس لیے فرمایا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا اور کہا نہیں تھا۔ یہ استفہام تقریر کے لیے مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے، یعنی ہاں میں نے منع کیا اور کہا تھا آپ سے۔ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے تعلیم دی ہے کہ خطا ہونا برا نہیں ہے، لیکن خطا پر مصر رہنا یہ برا ہے۔ آدم سے خطا ہوئی، لیکن دوسری سنت یہ آدم کی کہ فوراً انہوں نے اس پر معافی مانگی اور توبہ استغفار کی، کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنی معصیت سے، معصیت یعنی ان کے مرتبے مقام کے اعتبار سے، ورنہ تو معصیت اور گناہ کا صدور ان سے نہیں ہوا تھا، محض اجتہادی غلطی ہوئی تھی بشری تقاضے سے، جو ان سے ان کے
مقام کے خلاف تھا، بشری تقاضے سے وہ ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں اترو، یعنی آدم اور حوا۔ یہاں جمع کا صیغہ لائے، یعنی آدم حوا کا وہاں سے نکلنا ان کی ذریت اولاد کے ساتھ میں، جو اولاد کی آئندہ آنے والی ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا اولاد کا اعتبار کر کے، یعنی آدم حوا اس کے ساتھ جس پر کہ تم دونوں مشتمل ہو، یعنی تمہاری ذریت اولاد کو لے کر۔ بعضکم، تم میں سے بعض، یعنی ذریت میں بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی بعض پر ظلم کریں گے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ، مستقر اس میں ظرف ہے، مکان و قرار، استقرار، قرار پانے کی جگہ۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک لطف اندوز ہونا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانا۔ تنقضی فی آجالکم، یعنی اتنے وقت تک جب کہ تمہاری عمر پوری ہو جائیں گی۔ قال، فرمایا، فیا، اسی میں، یعنی زمین میں تم زندہ رہو گے، اور اسی میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے، یعنی بعث کے لیے۔ یہاں مفعول اور فاعل دونوں کا وزن ہے معروف مجہول۔ تم حیات پاؤ گے اور مرو گے، اور تم نکلو گے، یا تخرجو، نکالے جاؤ گے، کہہ رہے بنا للفاعل والمفعول، فاعل مفعول معروف مجہول کے وزن پر۔ اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس یعنی پیدا کیا ہے اس کو۔ لباس کو نازل کرنے سے اس لیے تعبیر کیا کہ لباس اصل میں وہ سوت کپاس وغیرہ سے بنتے، اور وہ کپاس سوت وغیرہ زمین سے نکلتے، اور ان کے پیدا ہونے کا سبب پانی ہوتا ہے، اور پانی آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ اس طرح کئی واسطوں کے بعد گویا لباسی کو آسمان سے اتارا گیا، اس لیے قد انزلنا کہہ دیا۔ یقیناً ہم نے نازل کیا تم پر لباس، یعنی تمہارے لباس کو پیدا کیا۔ یواری یسترو سواتکم، وہ لباس جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاوے گا۔ وریش، ریش مراد اس سے زیب و زینت ہے، اور زیب و زینت جیسے ریش پر کے معنی میں، اور یہ پر پرندے کے لیے زینت ہوتا، اسی طرح اس مناسبت سے یہاں زینت کو ریش سے تعبیر کیا۔ ہوا ما یتجمل بھی، وہ جس سے کہ جمال حاصل کیا جائے، یعنی کپڑے جو زینت کے طور پر۔ ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، تقوی یعنی عمل صالح کا لباس، اور اچھی خصلت عادت کا لباس، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بن نصب کے ساتھ پڑھیں گے لباس التقوی، تو ماقبل میں لباسن جو تھا انزلنا کا مفعول بھی اس پر عطف ہوگا، اور رفع کے ساتھ پڑھیں گے ولباس التقوی، تو یہ مبتدا ہوگا، اس کی خبر آگے کا جملہ ہے۔ کہتے نصب کے ساتھ عطف لباس پر، رفع کے ساتھ یہ مبتدا ہے، اور خبر آگے کا جملہ ہے۔ ذالکا یہ مبتدا ہے، اور خیرون یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ لباس التقوی مبتدا کی خبر بنے گا۔ لباس تقوی یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے احکام میں سے، یا اللہ کی قدرت کی دلائل میں سے، دلائل قدرت، اللہ کی قدرت کی دلائل میں سے، لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت کا نتیجہ یہ ہے فیؤمنون، کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہاں لعلکم تذکرون ہونا چاہیے، خطاب کا صیغہ جیسا کہ ماقبل میں خطاب کی ضمیر ہے، لیکن یہاں خطاب سے غیبت کی طرف التفات کیا، لعلہم یذکرون کا، شاید کہ یہ لوگ یذکرون نصیحت حاصل فرمائے، تذکیر سے نفع اٹھاوے، اس میں التفات ہے، یعنی الخطاب، خطاب سے غیبت کی طرف، چنانچہ ایمان لے آوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔